دو مرتبہ یہ منظر دیکھا یہاں بھی کہ آوازیں بلند ہوئی جب یہ اعلان کر رہے تھے غالباً پہلے اس کا، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ آگے آ جائے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ مستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ مراقبہ موت کے چند اشعار ہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظم ہے. یہ پڑھنے کا مقصد یہ بات ذہنوں میں یاد کرانا، مستحضر کرانا ہے کہ ہمارا اصل کام آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری ہے. ہم لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کی ضرورتیں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے سے اور ان کے لیے کوشش کرنے سے ہمیں روکا بھی نہیں ہے، اجازت دی ہے، حکم دیا ہے. لیکن جو سکھایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو ضرورت سمجھ کر کریں، اصل منزل آخرت کو سمجھیں اور اس کی تیاری کریں. دنیا کے کام سارے کرنے ہیں، پیسہ بھی کمانا ہے، گھر بھی بنانا ہے، روزگار کے لیے محنتیں بھی کرنی ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے اندر اپنی جائز خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے. سارے کام دنیا کے کرنے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہوئے کرنے ہیں کہ اصل منزل آخرت ہے. آخرت میں ہم دنیا کی زندگی کو ایسے گزاریں کہ ہمارا آخرت کا نقصان نہ ہو. یوں بالکل آسان سی بات ہے کہ جیسے ہمیں کسی جگہ جانا ہے اور ہم راستے میں رک جائیں اور راستے کی چیزوں کو دیکھنے میں اپنا وقت اتنا خرچ کر دیں کہ وہاں پہنچنے کا ٹائم باقی نہ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں بیوقوف سمجھا جائے گا. ہم دنیا کی ضرورتوں کو اس انداز سے پورا کریں کہ آخرت کا اپنی نقصان کر لیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے. ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں، یہ عادت ڈالنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہو، مگر یہ یاد رکھو کہ دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے رہنے کے لیے نہیں، رہنے کی جگہ کی تیاری کرنے کے لیے. رہنے کی جگہ تو اور ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو قسم کی جگہیں مقرر کی ہیں، بنائی ہیں. ایک اچھی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، اس کا نام جنت ہے. ایک بری جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، بے عزتی کی جگہ ہے، توہین کی جگہ ہے، اس کا نام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو ان دونوں جگہ میں سے کہاں بھیجے یہ بندوں کو طے کرنا ہے. دنیا میں رہ کر بندوں کو اپنے عمل سے یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا قصہ یہ چل رہا ہے کہ ہم عام طور پر آخرت کی تیاری سے غافل ہیں. ہمارا جو اصل مرض ہے وہ غفلت ہے. جس آدمی کے اندر اپنے اصل مقصد سے غفلت ہوتی ہے وہ مستقل اپنا نقصان کرتا رہتا ہے. ہم یہی کر رہے ہیں. تو اس تھوڑے سے وقت میں اس مضمون پر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ ہمیں اپنی غفلت دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر ایک عضو رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں. وہ دل جو ہے سمجھ کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے، فکر کرنے کی جگہ ہے. دماغ بھی اسی کے ساتھ ہے. میں طبی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت میں کہ دماغ کا کیا کام ہے اور دل کا کیا کام ہے،
لیکن ان دونوں میں جو فیصلہ اصل کرتا ہے وہ دل کرتا ہے. اور دنیا کے اندر ہمارا جو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم دل کو اصل سمجھتے ہیں. سارے معاملات سے دل پر اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے ملاقات کی، اس آدمی نے ہم سے اچھی طرح ملاقات کی، خوش اخلاقی سے ہماری بات سنی، تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہو گیا. ملاقات دل نے نہیں کی تھی، ملاقات تو بدن کے دوسرے اعضاء نے کی تھی، مگر خوش کون ہوا؟ دل. فلاں آدمی کے یہاں گئے، وہ اچھی طرح نہیں ملا، برا لگا. ہم کہتے ہیں بھائی اس سے مل کے دل خوش نہیں ہوا، برا لگا. فلاں جگہ گئے، بھائی آج ہم نے تاج محل دیکھا، دل خوش ہو گیا. دیکھا آنکھوں نے تھا، خوش دل ہوا. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، اصل اس میں دل کام کرتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جو دل ہے، یہ اس کا صحیح ہونا اور اس کا بگڑا ہوا ہونا، اس کا صاف ستھرا ہونا اور اس کا گندا ہونا، یہی انسان کے پورے جسم کے بارے میں اور پورے انسان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. یہ ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے یا خون کا لوتھڑا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ٹکڑا ہے. اوپر سے ان کی دعا چلی آ رہی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں. اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن جب سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگلا اس میں یہ ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا یا انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ جس دن، قیامت کے دن کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. یعنی وہ دو چیزیں جن کے بھروسے پر دنیا میں آدمی جی لیتا ہے، ساری زندگی گزارتا ہے. اولاد آڑے وقت میں کام آتی ہے، پیسہ کام آتا ہے ضرورت میں. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی. پیسہ تو وہاں مہیا ہی نہیں ہوگا، موجود ہی نہیں ہوگا آدمی کے پاس. اولاد ہوگی مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان ماں باپ سے، بھائی بہن سے، اولاد سے، بیوی سے، سب سے بھاگے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. تو اللہ نے فرمایا اس دن جب مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو آدمی قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا کام بن جائے گا. جو صحیح دل لے کر آئے گا، سلیم کے معنی آتے ہیں تندرست، صحت مند، صاف ستھرا. تو یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن اگر مصیبت سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت پانی ہے، تو صحیح دل لے کر آؤ، قلب سلیم لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قلب سلیم عطا کرتے ہیں مگر انسان اس کو گندا کر لیتا ہے. جیسے کپڑا، نیا کپڑا ہمیں ملتا ہے بالکل صاف ستھرا، مگر ہم اس کو پہننے کے بعد گندا کر لیتے ہیں. البتہ کپڑے کے بارے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو صاف بھی کر لیتے ہیں، اور صاف کرنے کا سبحان اللہ کتنا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں. کپڑے کی گندگی تو ہمیں برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو ہماری شان سے تعلق ہے. میں نے بعض دفعہ طلبہ سے کہا کہ تم لوگ کپڑوں کی صفائی کا پورا اہتمام کرتے ہو اور برتنوں کی صفائی کا ویسا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے کہ برتن کسی کو نظر نہیں آ رہے، کپڑے تمہارے بدن کے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کپڑوں کی صفائی کی برائی نہیں کرنی ہے، کپڑوں کو صاف رکھنا خود شریعت کا حکم ہے، پاک رکھنا اور صاف رکھنا. لیکن ہم جس طرح سے گندے کپڑوں کے صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں، عقل کے کانوں سے، ہوش کے کانوں سے سن کر سمجھ لیں. ہم لوگوں نے بڑا نقصان اپنا کر رکھا ہے کہ اپنے دل کو ہم گندا کرتے رہتے ہیں اور صاف کرنے کی محنت نہیں کرتے، صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیسے گندا ہوتا ہے دل؟ گناہوں سے.
हम गुनाह करते हैं, हमारा दिल खराब होता है और दिल परेशान भी होता है। इसलिए कि दिल के अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत अलग से रखी हुई है, वो बुराई पर परेशान होती है, वो बुराई पर अफसोस करती है वो सलाहियत। लिहाजा हम चूंकि गुनाह कर कर के दिल को गंदा करते रहते हैं तो दिल परेशान होता रहता है, इसीलिए हमें सुकून नहीं मिलता। हम अपने दिल को साफ करने की कोशिश नहीं करते और साफ रखने की कोशिश नहीं करते। दिल को साफ कर रखने का तरीका यह है कि हम गुनाहों से बचें और गंदा हो जाने के बाद साफ करने का तरीका यह है कि हम तौबा कर लें, गुनाहों से तौबा कर लें, ये साफ करने का तरीका है। अलबत्ता ये बात भी आप जानते हैं कि जब कोई चीज खराब होती है और उसको आप साफ करते हैं तो उसकी सफाई को बाकी रखने के लिए भी कोई इंतजाम करना होता है। अगर हम अपने दिल को पाक साफ कर लें तो अल्लाह ताला ने हमें वो रास्ते भी बताए हैं कि हम उस दिल को पाक साफ रख भी सकते हैं। एक आ गया, एक ही बात पाक साफ रख सकते हैं। हमारे हजरत ने इस मौजू पर इस आयत के तहत एक मजमून बयान किया है और वो कल्ब सलीम के नाम से छपा हुआ भी अलग रिसाला, उसमें भी फरमाते हैं कि दिल को गुनाहों से पाक कर लिया जाए तौबा के जरिए और उसके बाद कोशिश की जाए कि दिल के अंदर बाहर से गंदगी ना आए। ये ऐसा है जैसे कोई आदमी बीमार होता है, कोई आदमी बीमार होता है और उसको कमजोरी हो जाती है उसकी सेहत में, बाद लोगों के गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं या कोई और चीज, तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि साहब तुम वायरस से बचने की कोशिश करो। आजकल तो ये कोरोना की वजह से बच्चा बच्चा वायरस को जान गया और वायरस से बचने के लिए मास्क को जान गया, लेकिन उससे पहले आम लोग नहीं जानते थे। अलबत्ता गुर्दे के मरीजों को डॉक्टरों ने हिदायत पहले से कर रखी थी कि मास्क लगा कर रहें, और उस मास्क का मकसद ये नहीं था कि दूसरों को बचाना चाहते हैं, बल्कि बाहर के जरासीम उनके अंदर ना जाएं, क्योंकि उनके गुर्दे कमजोर हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते वायरसेस को। इस वजह से मास्क लगाने के लिए डॉक्टर कहते थे। तो दिल साफ है, आपने तौबा करके उसको साफ कर लिया है, वो फिर गंदा हो जाता है। उसको गंदगी से बचाने के लिए तरकीब ये है कि दिल तक गंदगी आने के जो रास्ते हैं उन पर मास्क लगा दिया जाए, यानी उन पर पहरा लगा दिया जाए, उन दरवाजों को बंद कर दिया जाए। हजरत ने फरमाया कि 4 रास्ते हैं जहां से दिल तक गंदगी पहुंचती है। आंखें हैं, कान है, जबान है और दिमाग है। ये 4 रास्ते हैं। इन चारों से दिल की तरफ गंदगी जाती है। हम अपनी आंखों से मसलन अजनबी औरत को देख लेते हैं तो हमारा दिल मुतासिर होता है या नहीं होता। आदमी अगर जवान है तो घंटों उसका ख्याल रहता है और उसकी तरफ तवज्जो रहती है, नमाज का मजा खत्म हो जाता है। इसी तरह कानों से कोई बात सुनते हैं तो उसका असर पड़ता है, जबान से कुछ कहते हैं उसका असर होता है, और दिमाग से कुछ सोचते हैं, दिमाग में ख्यालात घूमते हैं गुनाहों के, उनका दिल पर असर पड़ता है। ये जो आजकल गुनाहों की कसरत है उसकी खास वजह यही है कि ये जो दरवाजे हैं हमने चौपट खोल रखे हैं। दिल तक गंदगी आने वाले जो दरवाजे हैं इनको हमने पूरा खोल के रख रखा है, उसकी वजह से हम मुसीबत में मुब्तला हैं। जरा सा एहतमाम कर लें, कोशिश कर लें इन दरवाजों को बंद करने की। बात हम करें मसलन आंख की, तो आंख का रास्ता दिल तक गंदगी पहुंचाने का बिल्कुल वाज़ेह रास्ता है, खुला रास्ता है। आंख से आदमी खराब चीज देखता है। अब से पहले जमाने में या कुछ अर्सा पहले तक भी आंख की बात आती थी तो नामहरम को देखना ये गुनाह था आंख का।
لیکن آج کل آنکھ کے گناہ بہت سارے ہو گئے اور وہ سارے گناہ ہمارے موبائل کے اندر جمع ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے پاس جو کچھ پہنچ رہا ہے اور جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ فلمیں ہوں یا فحش کاموں کی ویڈیوز ہوں یا اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یا عورتوں کی تصویریں ہی ہوں، اب گویا بد نظری کے لیے یا آنکھ کا غلط استعمال کرنے کے لیے سڑک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چپکے سے بستر میں آ کے لیٹنے کی ضرورت ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ باہر نہیں جا رہے، اگر باہر جا رہے ہیں تو ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ اللہ بچائے اس ویڈیو کو عملی شکل دینے کے لیے جا رہے ہیں. ورنہ شریف بچے گھر میں موجود ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور موبائل میں وہ ساری دنیا کی گندگی کو اپنے دماغ میں پہنچا رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک سلسلہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اس پر بہت تیزی کے ساتھ قابو پانے کی ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ قابو پانے کی ضرورت ہے. اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، بچوں کو کیسے بچایا جائے. آسان نہیں، سیدھی بات ہے، آسان نہیں ہے بچانا، لیکن کم سے کم اتنا کریں. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو نیٹ سے روک دیں، اب تو ان کی پڑھائی نیٹ پر ہو رہی ہے، مگر یہ کرنے کی کوشش کریں، بچوں کا یہ مزاج بنائیں کہ وہ موبائل کا یا نیٹ کا استعمال آپ کے سامنے کریں، اکیلے میں بیٹھ کر نہ کریں. اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بالکل پاک اور صاف سمجھتے ہیں اور ان کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے وہی بگڑ جاتے ہیں. ان کی کوئی شکایت کرتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو ایسا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ اس غلطی میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ کام نہ کریں. ماں باپ بچوں کے سلسلے میں اس زمانے میں جتنی غفلت کا شکار ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے بات کرنے کا. اب جیسے میں بطور مثال کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں آ کر بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مسجد میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ بہت دیر سے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کو بگایا، کچھ کو ڈانٹا، کچھ کو اور کچھ کیا. یہ کام کرنے کا موقع مسجد نہیں ہے، یہ تو گھر میں کرنا ہے. یہ تو گھر میں سکھانا ہے بچے کو کہ مسجد میں جا کر کیسے بیٹھنا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی کہیں ایسی جگہ دعوت ہو جو آپ کے حساب سے سماج کا کوئی بہت بڑا آدمی ہو اور وہاں بچے کو لے کے جانا ہو تو ذرا سا تربیت کر کے لے جائیں گے یا نہیں؟ وہ تربیت اللہ کے گھر میں لانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. حد ہو گئی ہے ہمارے غفلت کی. میں نے بعض جگہ بیان کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد بیان کر رہا تھا، میں کچھ مجمع تھا، میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں دیندار ہیں، نمازی ہیں، پکی بات ہے، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جس کے بھی بیٹے 15 سال سے 25 سال کے درمیان ہیں، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال، جوان لڑکے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. سب ماں باپ، اکثر ماں باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے اور پھر روتے پھرتے ہیں جب بچہ بگڑ جاتا ہے. غفلت پہلے دن سے کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیلتے ہیں، جا کر ہوتی ہے کسی کو فکر کہ چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں تو اپنے بچے کو وہاں سے جا کر بلا لائے واپس، کرتا ہے کوئی فکر. جب 2-3 گھنٹے وہ وہاں وقت خراب کر کے 2-4 گالیاں سیکھ لیتا ہے اور ماں کو خیال آتا ہے کہ اب کھانے کا وقت ہے، تب بلایا جاتا ہے بچے کو. بچے کی تربیت کے لیے کون بلا رہا ہے؟ سچ کہتے ہیں اس بات سے ایسی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے یہ بچے اور نعمت ہے یہ بچے، اور ہم ان کو بگاڑ رہے ہیں. بچوں کے بگاڑ میں ماں باپ کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے، کیونکہ بچے کے بنانے میں بھی ماں باپ کی دخل ہوتا ہے، تو بگاڑ میں بھی یہ غفلت ہے ہماری. اس کو دور کریں کہ جو اوپر جا کر مصیبتیں آ رہی ہیں، جوان بچوں کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو بدکاری عام ہو رہی ہے، یہ جو خیروں کے یہاں بچیاں جا رہی ہیں، اس کی بنیاد کہاں پڑی ہے؟ گھر میں تو پڑی ہے نا.
ہماری غفلت سے ہی تو پڑی ہے نا. ہم نے بچوں کو ایمان نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اور وقت پر ان کی نگرانی بھی نہیں کی، اور وقت پر شادی بھی نہیں کی. اور شادی اس لیے نہیں کی کہ شادی کو مصیبت پہلے سے بنا رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے بدکاری آسان ہو جاتی ہے. کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا مگر کہے بغیر کام نہیں چلتا. یہ بہت ہر موضوع ایسا ہے کہ اکیلے اس پر بات کی جائے دیر تک تو کام چلے. میں واپس آتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ پہلے ہم بات کرتے تھے آنکھوں کی حفاظت کی، تو بس اتنا تھا کہ صاحب جب آپ راستے میں چلیں تو غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں. لیکن اب تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے بڑا لمبا سلسلہ ہے. آپ تو موبائل میں اچھا کام کر رہے ہو تب بھی خرابی وہاں چلی آتی ہے، وہ بچنا مشکل ہو رہا ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ آنکھوں کی حفاظت ہو، آنکھیں بری بات کی طرف نہ پڑیں. اتنا پہلوان ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ گندگی کو دیکھے اور دماغ پر اور دل پر اثر نہ ہو. صاف بات کیا خیال ہے؟ یہ سمجھنا آپ کا کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہم تو اپنی جگہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، بے فکر رہیں، ایسا کسی کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی جمع ہو جائے تو شیطان ان کے درمیان کی گناہ کی کوشش کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مبتلا ہوتے، لیکن ہم کہاں کے حسن بصری ہیں؟ ہم اپنی کمزوری کو جانیں، محسوس کریں. ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گندگی کو دیکھوں اور میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. کم سے کم میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی راستہ نہیں ہے سوائے بچنے کے، اور کوئی راستہ نہیں. گناہ کے مواقع سے بچنا یہی ایک راستہ ہے گناہ سے بچنے کا، ورنہ گناہ کے موقع میں جا کر پھر بچ جائے یہ تو کرامت ہے، بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. ہوتے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ گناہ کے دروازے سے واپس آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آنکھیں یہ دروازہ ہے گناہوں کی گندگیاں دل تک پہنچنے کا. بند کر لو آنکھوں کو. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر اگر عمل کر لیں لفظوں پر. ہم لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ صاحب آج کل تو آنکھوں کی حفاظت بڑی مشکل ہے. مثلا عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ راستے میں جہاں بھی جائیں گے عورتیں ملیں گی. میں اس پر کہا کرتا ہوں علماء اس کو سمجھیں گے خاص طور سے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے. یہ حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں کو نہ دیکھو، تو بڑی آسانی ہو گئی. نہیں، اجازت نہیں دی ہے دیکھنے کی. الفاظ کی بات ہو رہی ہے. الفاظ یہ نہیں ہے کہ اجنبی عورتوں پر نظر نہ ڈالو. الفاظ یہ ہیں یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھیں. حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا. میں پوچھتا ہوں آپ سے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور جنہوں نے تجربہ کر رکھا ان سے پوچھ لیں، نگاہ نیچی رکھ کر چلیں پھر کتنی عورتیں نظر آئیں ہمیں آپ بتائیں. ایک پر بھی نظر نہیں پڑے گی. ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ پورا سفر ہو جاتا ہے اور کسی ایک عورت کے چہرے پر بے ارادہ بھی نظر. آج بھی کہہ سکتے ہیں آج آ رہے ہیں دیوبند سے چل کے بہت سے شہروں سے گزرے ہیں، بہت سی عورتیں گزری ہوگی سامنے سے، ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں ابھی تک. صبح سے ایک بھی نظر نہیں پڑی کسی پر. ہمارے حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جنگل میں بھی اگر گاڑی چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے اور اس میں بے پردہ عورتیں بیٹھیں گی، تو اس میں بھی نگاہ نیچی رکھنے کی کوشش کرے آدمی. تو اللہ نے جو حکم دیا وہ نگاہ نیچی رکھنے کا دیا ہے. نگاہ نیچی رکھ کر بتاؤ کتنی عورتیں نظر آتی ہیں. بس یہ پتہ چلے گا کہ کوئی عورت گئی ہے برابر سے، نظر نہیں پڑے گی اس پر، یہ پکی بات ہے. تو حکم پر عمل کرو نا. اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنکھیں اٹھا کر ہم چلیں اور عورتیں نظر نہ آئیں. یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ سڑک پر پابندی کیسے لگا دیں گے؟ تو نگاہ نیچی رکھنا یہی ایک علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. یہ آنکھوں کی بات نہیں. یہ کان ہے. کانوں کے بارے میں بہت لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کانوں سے کوئی خاص گناہ نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ سمجھتے ہیں لوگ
لیکن حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موسیقی سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ میں گانے وانے کا عادی نہیں ہوں، بس ایسا میوزک سننے کا شوق ہے ذرا بوریت دور کرنے کے لیے، تو حدیث میں یہ بات ہے کہ میوزک سننے سے دل کے اندر گناہوں کے جذبات اس طرح سے پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے۔ آپ ذرا بتائیں یہ دل کا دروازہ خطرناک ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بہت سارے گناہ تو وہ ہیں جو ہم گویا گانے سنے بغیر بھی کر لیتے ہیں کانوں سے۔ دو آدمی بیٹھے ہیں اور غیبت ہو رہی ہے، آپ ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کہ دو آدمی بیٹھے اور پوری مجلس میں غیبت نہ ہوئی ہو، ایسی مجلسیں آپ نے زندگی میں کتنی دیکھی؟ سمجھ رہے میری بات؟ کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں اور دو تین آدمی ہوں اور کسی کی غیبت نہ ہوئی ہو، 10-20 منٹ آدھے گھنٹے بیٹھے ہوں اور کسی کی غیبت نہ ہوئی ہو، سوچ کے بتائیں کتنی دفعہ ہوا ایسا؟ بہت مشکل سے ملے گا، بہت مشکل سے ملے گا۔ ہم لوگوں نے تو مشغلہ بنا رکھا ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا۔ میں بھی اثر کے بعد علماء سے بات کر رہا تھا تو پیر بھائیوں کے جو آداب اندر سے لکھے ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ بات یہ ہے ہم سارے کسی ایک شہر سے نہ بیٹھ ہوں، لیکن جتنے علماء ہیں وہ سب آپس میں پیر بھائی ہیں۔ ان کے پیر حضرت نانوتوی ہے، حضرت گنگوئی ہے، حضرت ثانوی ہے، حضرت مدنی ہے، سارے علماء۔ تو آپس میں وہی آداب جو ایک شیخ کے مریدوں کو برتنے چاہیے وہ سب علماء کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے برتنے چاہیے۔ اس میں یہ بات تھی کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو کھولے گا۔ تو یہ جو کان ہیں ان سے ہم دوسروں کے عیب مزے کے ساتھ سنتے ہیں، دوسروں کی غیبت سنتے ہیں، کان کا گناہ، ہمارا دل خراب ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، کانوں پہ اگر آپ پابندی لگا دیں کسی سے بدگمانی ہوگی؟ کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ جب کانوں سے سنیں گے نہیں تو بدگمانی کیسے ہوگی؟ ہم نے سنا ہے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مظاہر رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو نہیں دیکھا، مولانا اسد اللہ صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی کسی کی شکایت لے کر آتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا فلاں نے ایسا کیا، تو اسے بٹھا کے اور اس آدمی کو بلا لیا کرتے تھے جس کی شکایت کی ہے، یہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنی شاندار بات ہے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جھوٹی شکایت نہیں ہوگی، جو بولے گا سچ بولے گا، اسے پتا ہے بلا لیں گے، تو غیبت سنتے ہی نہیں تھے۔ اب جب آپ غیبت نہیں سنیں گے، کان کو بند رکھیں گے، تو آپ بتائیں بدگمانی ہوگی کسی سے؟ بالکل نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ ایسا ہوا بعض مرتبہ کہ کسی آدمی نے میرا ہمدرد بن کے مجھے کچھ سنایا کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی ایسا کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اس نے تو نہیں سنایا تھا، تم نے سنا دیا۔ اس نے تو پیچھے کہا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا، تم نے مجھے سنا دیا، تو تکلیف تو تم سے پہنچی ہے۔ میں نہیں کرتا الحمدللہ، بالکل نہیں پوچھتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میں یہ تک نہیں پوچھتا کہ میرے سبق کے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے یا میری ذات کے بارے میں، بالکل نہیں کہتا۔ اس سے جیسا جیسا آتا ہے میں کام کر لیتا ہوں، اللہ میرے پن چلا رہے۔ تو کانوں کو بند کر لیں، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، غیبت سننے کے گناہ سے بچیں گے، بدگمانی کے گناہ سے بچ جائیں گے، خواہ دوسروں سے تکلیف ہوگی اس سے بچ جائیں گے۔ اور صاحب ایک شخصیت اور ہے، یہ زبان، اس کے بارے میں تو چاہے جتنی تفصیل سے آپ بات کر لیں، زبان کا جتنا غلط استعمال ہم لوگ کرتے ہیں شاید کسی عضو کا نہ کرتے ہو۔ سارے اعضاء کو ہلانے میں کچھ تھکن ہوتی ہے سوائے اس کے، اس کا ہوتی ہے تھکن، تھوڑی دیر رک جائے آرام مل جاتا ہے، پھر چارج ہو جاتی ہے دوبارہ بکواس کرنے کے لیے، پھر کام چل رہا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کے اندر تو ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 4 گھنٹے بھی بولتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک عجیب بات ہے میرے بھائیوں، کو مذاق نہیں کر رہا میں، یہ بدترین حقیقت ہے ہمارے زمانے کی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 آدمی بیٹھے ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ میاں کا حکم ہے کہ ہم ضرور بولیں۔ بھائی ملاقات ہوئی ہے، خیر و عافیت آپ پوچھ لیں، اخلاق کی بات کر لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، کوئی نصیحت کرنی یا سننی ہے، ضرور کریں،
لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے تو بالکل بیٹھ کر رہے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہی ملے گا۔ یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بولنا ہی ضروری ہے؟ میں لوگوں کو یہی دیکھتا ہوں کہ جہاں دو چار جمع ہوتے ہیں تو بولنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اخلاقی تقاضا پورا کرنے کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کرو بیٹھ کر، درود شریف پڑھ لو بیٹھ کر، تلاوت کر لو بیٹھ کر، کیا برائی کی بات ہے اس میں؟ زبان کا جتنا غلط استعمال ہم لوگوں نے کر رکھا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر اور سن کر۔ میں نے بعض جگہ یہ بات کہی کہ ایمانداری سے بتاؤ، ایک تو زبان سے وہ کام ہے جو حرام ہے، بالکل جھوٹ بولنا زبان کا کام ہے، حرام ہے، غیبت کرنا بالکل حرام ہے، اور بعض وہ کام ہیں جو جائز ہیں مگر بیکار ہیں، یعنی جو باتیں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں ان میں کچھ تو غیبت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر باقی باتیں جو جائز بھی ہیں بتاتے خود۔ آپ مجھے بتائیں وقت ضائع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان میں وقت تو ضائع ہوتا ہے نا۔ وقت ضائع کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ کس نے دی اجازت؟ کیا وقت کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ بس خالی سنتے ہی ہیں حدیثوں کو؟ انسان کے قدم قیامت میں ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے جو غلطی ساری دنیا میں ہو رہی ہے، شاید ساری دنیا میں، احتیاط سے بولنا چاہیے، لیکن دنیا کے ملکوں میں سے جو ہمارے ملک ہے، خاص طور سے ہندوستان، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ہے مسجد میں بلند آواز سے بولنا، مسجد میں آواز بلند کرنا۔ میں نے نماز کے یہاں آنے کے بعد 2 مرتبہ یہ منظر دیکھا یہاں بھی کہ آوازیں بلند ہوئی، جب یہ اعلان کر رہے تھے غالباً پہلے اس کا، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ آگے آ جائے، اس وقت میں کئی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا زور سے، اور آپ یہ سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں کہ آپ نیکی کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن خطبے کے بعد اکثر مسجدوں میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں شور ہو رہا ہے کہ اس صف میں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، بچوں کو نکال دو، تم ادھر آ جاؤ، یہاں خالی جگہ ہے۔ ہوتا رہتا ہے یا نہیں؟ بتائیے ایمانداری سے، ہر مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ صاف سن لے، سب ناجائز ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں آپ زور زور سے کرتے ہیں وہ ناجائز نہیں ہے۔ مسجد میں بے ضرورت بات ہی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت آواز، دینی باتوں کے علاوہ آپ کو کوئی بات کرنی ہے دنیا کی ضرورت کی تو آہستہ آواز سے کریں، جس سے بھی کرنی ہو۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں آدمی کھڑا ہے اور یہاں کھڑے ہو کر اس کو آواز دیں، نہیں، بالکل اجازت نہیں، صاف سن لیں، وہیں جائیے اس کے کان میں بات کیجیے اگر کرنے کی ضرورت ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ سچ کہتا ہوں، علماء سے پوچھیں آپ، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے، حدیث میں ایک حدیث میں 15 گناہوں کو شمار کرایا گیا جن کی وجہ سے امت پر مصیبتیں آئیں گی۔ ان گناہوں میں 8ویں نمبر پر ہے وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی وجہ سے امت پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ حل بها البلاء، آپ بتائیے مصیبتیں تو بہت آ رہی ہیں نا، تو تھوڑا سا سمجھنا بھی چاہیے کیوں آ رہی ہے۔ ایک یہ بھی بات ہے، چھوڑ دیں بالکل، یہاں جتنے حضرات ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے محلوں کے لوگ ہیں، مختلف مساجد کے، آپ سب توبہ کر لیں اور طے کر لیں کہ آئندہ آپ کی آواز مسجد میں بلند نہیں ہوگی، بالکل طے کر لیں، اس لیے کہ مسجد میں آتے ہیں ثواب کے لیے، الٹا عذاب لے کر جائیں، کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کا ڈر آپ کے چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ کسی بڑی جگہ آئے۔ یہ ضمن اس لیے آ گیا کہ بات زبان کی ہو رہی تھی، تو زبان سے ہم جو کچھ بولتے ہیں، زبان سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، ان کا بھی ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، دل کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک دماغ ہے، دماغ سے سوچتے ہیں، دماغ میں خیالات آتے ہیں، اور وہ خیالات دل تک پہنچتے ہیں، دل پر اثر ہو جاتا ہے ان کا، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ خیالات سے بھی آج کل لوگ بہت پریشان بھی ہیں، وسوسوں کی حد تک اگر چلے جائیں۔ ایسے لوگوں سے تو یہ کہنا ہے کہ خیالات پر دھیان نہ دیں،
آنے دیں، وہ خود ہی چلے جائیں گے۔ مہمان اگر کسی کے یہاں بن بلایا مہمان آئے اور وہ آدمی اس کو نہ بٹھائے تو تھوڑی دیر میں خود ہی اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو خیالات جو ہوتے ہیں وہ بھی بن بلائے مہمان ہیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، کوشش بھی نہ کریں بھگانے کی، وہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ لیکن بات ہو رہی ہے برے خیالات کی، بات ہو رہی ہے ان خیالات کی جو گناہوں کے خیال ہیں، ان کو دماغ میں نہ آنے دیں، اور اگر آئیں تو بھگا دیں، دل تک نہ پہنچنے دیں۔ یہ ایک راستہ ہے دل تک برائی کے آنے کا۔ تو یہ 4 دروازے حضرت نے فرمایا دل تک گناہوں کے وائرس کو پہنچاتے ہیں، گناہ کے جراثیم کو پہنچاتے ہیں۔ ہم ان دروازوں پر پہرا بٹھا دیں، ماسک لگا دیں، تاکہ یہ ہمارے دلوں کو خراب نہ کر سکے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور بالکل یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کام کیے بغیر کام چل جائے گا، نہیں چلے گا، آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا سے جانا ہے صاف ستھرا ہو کر، پاک ہو کر، اور اگر پاک ہو کر نہیں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ جو قانون اللہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں گندگی والوں کو نہیں بھیجیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے تو آدمی فوراً پاک ہو جائے گا، اللہ کے جنت میں بھیج دے، فیصلہ کر دے کہ ٹھیک ہے جاؤ جنت میں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم گندے آئے ہو تو گندگی صاف کرنے کے لیے وہاں بھیجیں گے، اور وہاں سے جب پاک ہو جاؤ گے تو جنت میں لے آئیں گے۔ تو سوچیں ذرا ہم میں سے کون ایسا پہلوان ہے جو اس کے قریب سے بھی گزرنے کی ہمت رکھتا ہو، جس کو جہنم کہتے ہیں۔ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کے قریب جانے کی ہمت کر سکتا ہے آدمی؟ تو اس لیے کام چلے گا نہیں جب تک ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر پاک صاف نہیں کریں گے، صاف ستھرا نہیں بنائیں گے۔ بات مجھے ختم کرنی ہے، بات پوری ہو گئی تقریباً، لیکن یہاں موقع کے اعتبار سے مسجد کے بارے میں بھی بات کریں۔ دل سے ہی ہم نے بات کی تھی، دل کو پاک صاف رکھنے کا تو اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ آ جائے، اللہ کی عبادت کا لطف آ جائے۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے جو حضرت نے بیان کیا ہے کہ نماز کا لطف اور نماز کا گویا صحیح ہونا، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خیال کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے وہی سارے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، گویا کہ اصل منزل ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کا مرکز یہ مسجد ہے۔ آپ نے مسجد تعمیر کی ہے، پہلے بھی تھی آپ مسجد؟ نئی تعمیر کی گئی، تعمیر نو ہے، پہلے تھی توسیع۔ تو اس مسجد کی توسیع چل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسجدیں بنانا اور مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا الحمدللہ مسلمان اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور میرا تو ایک احساس ہے کہتے ہوئے ڈر سا بھی لگتا ہے، جب سے ہمارے ہاتھ سے مسجد گئی ہے باضابطہ، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں زیادہ مسجدیں دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پچھلے سال ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 3 مسجدوں کا افتتاح کیا میں نے، الگ الگ ضلعوں میں، ایک جگہ ظہر میں، ایک جگہ مغرب میں، ایک جگہ عشاء میں۔ اور مجھے بہت اچھا لگا کہ بھئی یہ تو اور نئی مسجدیں بالکل ایسا نہیں کہ پرانی ہو، جگہ جگہ بن رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسجد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسجدیں دے رہے ہیں تو مسجدوں کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ضرورت بالکل نہیں ہے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بات علماء پہلے سے جانتے ہیں، کہتے بھی آ رہے ہیں، سمجھ میں آتی نہیں تھی، مگر اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔ جب مسجد گھر کے سامنے ہوتے ہوئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ملی لاک ڈاؤن میں، اس زمانے میں ہمیں ہمارے ایک عزیز بھائی نے ایک شعر سنایا اور بتایا کہ عامر عثمانی کا شعر، بھائی عدنان نے امریکہ سے سنایا، ترک سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی،
اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. سارے انسان اول سے آخر تک اور سارے جنات سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا. جیسی اللہ کی شان ہے ویسی ہی رہے گی, چونکہ وہ پہلے ہی مکمل ہے. اضافہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ کمی باقی. اور فرمایا اگر یہ سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل منکم, سارے کے سارے مل کر بدترین نافرمان بن جائیں, تو ما نقص ذلک من ملکہ شیئا, اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے. مسجد اللہ کی نعمت ہے, مدرسے اللہ کی نعمت ہے, دین کے جتنے کام اور نظام ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں. ان نعمتوں کی قدر کرنی پڑے گی, ان کو صحیح چلانا پڑے گا. مجھے بات سمیٹنی ہے, مگر جب کوئی بات ذہن میں آ جائے اور صحیح بات ہو تو کہہ دینی چاہیے. مدرسوں کو بھی صحیح چلانا پڑے گا, مسجدوں کو بھی صحیح چلانا پڑے گا, ورنہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, بے فکر رہیے, کبھی کوئی خطرہ تھا ہی نہیں, آیا ہی ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ فیصلہ لے کر کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام مذہبوں پر غالب رکھیں گے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, وہ نہیں ہے, وہ ہوا ہے ہمیشہ سے. نہ اللہ کی ذات کو خطرہ نہ اللہ کے دین کو. لیکن ہم لوگ اگر دین کے اداروں کو صحیح نہیں چلائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں زبردستی ہمیں دی جائیں. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک ولک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. ڈرتے ڈرتے میں نے دعا پڑھنا, لیکن جو بات کہنی ہے وہ صحیح کہنی ہے. مدرسے اللہ کی نعمت ہے, صحیح چلانا پڑے گا, ورنہ آگے معلوم ہے اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اگر ہم مدرسوں کو صحیح نہیں چلا رہے, مدرسے کے ذمہ دار وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, اور مدرسوں میں پڑھانے والے, مدرسوں کی خدمت کرنے والے, مدرسوں میں تعاون کرنے والے اور مدرسوں میں پڑھنے والے, یہ سب اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھیں گے تو اللہ بے نیاز ہے. ایسے ہی مسجدوں کا مسئلہ ہے. مسجدوں میں بھی ہم نے حکومتیں چلانی شروع کر دی ہیں. عجیب و غریب صورتحال. اسی سال اسی پکڑ کے زمانے میں, اسی مصیبت کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مسجد کے امام نے منبر پر سود کے بارے میں تقریر کر دی اور اگلے دن اس امام کو برطرف کر دیا گیا, اس لیے کہ مسجد کے متولی کے کاروبار میں سود شامل تھا. متولی صاحب نے یہ سمجھا میرے خلاف تقریر کی امام صاحب نے. کیا حق تھا امام صاحب کو میرے خلاف تقریر کرنے کا؟ امام صاحب رخصت کر دیے گئے. مجھے ایمانداری سے بتائیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ متولی صاحب سے کہا جاتا کہ آپ جائیے, آپ سود کا کام کرنے والے ہیں, حرام کھانے والے کو مسجد کا متولی بنایا جائے گا. لیکن مسلمانوں کا ضمیر اس زمانے میں کتنا مردہ چل رہا ہے. معاف کریے گا, اپنے گھر میں بیٹھ کے تو صحیح بات ہی کہنی چاہیے, باہر ہم مسلمانوں اس کے بارے میں وہ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے تو کہنا پڑے گا. ہمارا ضمیر ایسا مردہ ہے کہ وہ امام جو سود کے بارے میں بات کر رہا, اور سود ایسا گناہ جس کے ناجائز ہونے پر ساری امت متفق ہے, ایسے گناہ کے بارے میں امام کو بات کرنے کا حق نہیں ہے, اور سود کھانے والے حرام خور شخص کو متولی رہنے کا حق ہے. مسجدوں میں حکومتیں چل رہی ہیں. بگاڑ اس لیے ہے کہ مسجد کا متولی بنانے کے لیے آپ کے نزدیک نمازی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میں نہیں جانتا یہاں کیا صورت حال ہے, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اکثر جگہ پائی جا رہی ہے. جو صحیح بات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں, میں غلط کہوں تو آپ مجھے بتا دیں. مسجد کا متولی بنانے کے لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا دھاکڑ قسم کا آدمی, ذرا طاقتور قسم کا آدمی, کوئی جنگ کرنی ہے, طاقتور قسم کے آدمی. تہجد پڑھنے والے کو مسجد کا متولی بناؤ جو مسجدوں کو عبادت سے آباد رکھے. وہ آدمی جو جمعے کے دن کی مشکل سے مسجد میں آتا ہے اسے متولی بناتے ہو, اور پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی, پھر شکایت کرتے ہو کہ بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی ہے. حق کیا بنتا ہے ہمیں؟ ہمیں جو اللہ نے مسجدیں دے رکھی ہیں ان میں اللہ کا حکم ہم کب پورا کرتے ہیں؟ یہ تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی ہر نعمت
डरते डरते कहता हूँ मैं भी बहुत गुनाहगार बंदा और अल्लाह की नियामतों की मुझसे कदर नहीं होती। याद रखिए जुमला, उलमा खास तौर से इसको पहुंचाएं लोगों को, अल्लाह की हर नेमत जिम्मेदारी होती है और उसकी कदर करना जिम्मेदारी होती है, और अल्लाह ताला अपनी नेमत को वापस लेने पर भी कादिर है। हमें तो डर लगता है अपने गुनाहों की वजह से ये बातें कहते हुए भी। अल्लाह हम पनाह चाहते हैं इस बात से कि आपकी नेमतें हमसे छीने। अल्लाह हम पनाह चाहते हैं इस बात से कि जो आफियत आपने अता की है वो हमसे हट जाए। अल्लाह हम पनाह चाहते हैं आपकी पकड़ से। अल्लाह हम आपको राज़ी करने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कि आप राज़ी हों। यही हमारा जज्बा होना चाहिए। तो मस्जिद के लिए एक तो ताउन चाहिए आपका, वो आप कर ही रहे होंगे मेरा ख्याल है, और इंशाअल्लाह करेंगे, करते रहेंगे। उसमें जो कुछ भी आपकी तरफ से आएगा वो अल्लाह के घर में इबादत में लगेगा और उसका सवाब आपको आखिरत में मिलेगा। और उसके साथ साथ मस्जिद को आबाद करना, सिर्फ बड़ी इमारत बना देना काफ़ी नहीं है। मस्जिद की इमारत अच्छी होना ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन मस्जिद को आबाद करना ये असल है। मस्जिद की तामीर असल, उसको आप इबादत से आबाद करना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारी मस्जिदों को सही माना में आबाद करने की मुसलमानों को तौफीक दे और हम सबको अल्लाह सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ठीक कर दे और ये फिक्र हमें अता फरमा दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हज़रात, हम हज़रत वाला के बेहद ममनून और मशकूर हैं कि हज़रत ने बहुत ही कीमती नसीहतों से और मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाया। वाक़अतन जितनी बातें अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हज़रत की ज़बान मुबारक से निकली, अगर वो हम अपने दिलों के अंदर उतार लें और उन पर अमल कर लें तो ज़िंदगी संवर जाए और हमारी आखिरत आसान हो जाए। हज़रात, आप सुकून का माहौल बनाए रखें। दुआ हज़रत ही की होगी और इस मजलिस का इख्तिताम हज़रत वाला की दुआ पर होगा, लेकिन उससे पहले हज़रत वाला की कुछ ज़रूरियात, हज़रत अपनी ज़रूरियात से फारिग होने जा रहे हैं। आप हज़रत तशरीफ़ रखें। बाद लोगों की तरफ से ये सवाल आया कि थोड़ा हज़रत का तारुफ करा दिया। मैंने हज़रत का नाम लेने से पहले हज़रत का तारुफ इसलिए नहीं कराया कि हज़रत की तरफ से, क्योंकि हज़रत के मिजाज से हम वाकिफ़ हैं, हज़रत अपने तारुफ को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी लोगों की इसरार पर और हज़रत की इजाज़त से मैं थोड़ा मुख्तसर तारुफ करा देता हूँ। हज़रत का नाम मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया। हज़रत जिला बिजनौर में कस्बा सहसपुर के रहने वाले हैं, पैदाइशी वहाँ के रहने वाले हैं और एक अरसे दराज से हमारे मरकज़ अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत काफ़ी वक्त से वहाँ फ़िक़्ह, हदीस और तकमील अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हज़रत के फुज़ला और शागिर्दों की तादाद भी काफ़ी वसी। हज़रत पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले जनाब हज़रत मौलाना पीर फ़कीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहु नक्शबंदी, हज़रत को उनसे खिलाफत भी मिली हुई है और काफ़ी करीब हज़रत उनके हैं। हमारे लिए बड़ी फरहत और शादमानी की बात है कि आज हज़रत की ज़बान मुबारक से हमें कुछ नसीहतें सुनने का मौका मिला। अल्लाह हमें आगे की तौफीक अता फरमाए। आप तशरीफ रखें। हज़रत कुछ ज़रूरियात से फारिग होने तशरीफ ले जा रहे हैं। इतने में मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना शमीम अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहु, मोहतमिम मुनाज़िम मदरसा अनवारुल उलूम मानियावाला। हज़रत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सब सामीन को महसूस फरमाएं। आप हज़रात तशरीफ रखें। दुआ